بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ندیم بسرا اپنے پروگرام کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پر اور ارد گرد جو ہمارے ہو رہا ہے اس کا احوال بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے جس سے پوری امت مسلمہ کے دلوں کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی لہر دوڑ گئی ہے جس کو ہر مسلمان نے فیل کیا ہے۔ انہوں نے بات کی ہے غزہ کے مسلمانوں پر۔ پھر پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے ایک خط لکھ دیا ہے، لیکن وہ خط ہے کہاں پر؟ نہ تو خط وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پہنچا ہے، نہ وہ خط اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے۔ وہ خط کہاں گیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن گیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا مستقبل کیا ہے۔ اس کے ساتھ امریکہ کی بات کریں گے کہ وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بریک فاسٹ پہ موجود ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور دوسری طرف پاکستان کے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب چین کے اندر موجود ہیں۔ چین اور امریکہ وہ دونوں آمنے سامنے ہیں، لیکن ہمارے ایک رہنما چین گئے ہوئے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ ان موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہاٹ اسپاٹ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ سے شیئر ہوتی رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کا اسرائیل کے حوالے سے بڑا دو ٹوک موقف تھا۔ وہ ایک تو بات یہ کرتے تھے کہ ہم اسرائیل کے بہت زیادہ جو اقدامات ہیں ان کو تحفظ نہیں دیں گے۔ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کی سمپتھی بھی حاصل کی تھی، اور اسی بنیاد پر امریکہ میں موجود مسلمانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب بھی کیا تھا، انہیں ووٹ بھی دیے تھے، اور اپنے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے امریکہ میں موجود مسلمانوں کی حمایت کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو چلے جاتے ہیں امریکہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو صدر ہیں امریکہ کے وہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کو اپنی سرزمین سے باہر جانا ہوگا، اور ہم غزہ کے مسلمانوں کو بے دخل کرنے جا رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کو بے دخل کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا بطور پاکستانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب سے پاکستان انہوں نے خواب دیکھا، جب تکمیل کیا، تو انہوں نے فلسطین کے بارے میں بڑا واضح موقف اختیار کیا تھا، اور آج تک ہماری حکومتوں کا ایک ہی موقف رہا ہے کہ فلسطین کا مستقل، پائیدار اور دیرپا امن والا حل ڈھونڈا جائے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے پاسپورٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام دنیا میں قابل قبول ہوگا۔ نہ تو ہمارے ملک کے لوگ اسرائیل جاتے ہیں، نہ اسرائیل کے لوگوں کو ہم اپنے ملک کے اندر ویزا دیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بیان دیا ہے، اور ان کی بیان دینے کے بعد جو ان کے جو وزیر ہیں مارکو روبیو، انہوں نے کہا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، ہم کوئی ایک بڑا درمیانی حل ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کا غزہ کے مسلمانوں کا جو ہے وہ پائیدار حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پر اردن اور لبنان اور جو ان کے قریبی ممالک ہیں انہیں کہا کہ فلسطینیوں کو جو ہے پناہ گزین کے طور پہ اپنے پاس رکھیں، اور ہم جو ہے غزہ کو آباد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا بڑا سٹرانگ بلیو ہے، ہم یہ شروع سے ہی چاہتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کا اس پہ بلیو ہے، اور ہم اس پہ اتفاق کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، چاہے عرب لیگ پہ بات ہو، OIC کی بات ہو، یا تمام جو ہماری امت ہے مسلمہ کی ان کی بات ہو۔ وہ فلسطینیوں کا ہمیشہ سے پرامن حل چاہتے ہیں۔ دو ریاستی حل تو پیش کیا جاتا ہے، اسرائیل اپنا ملک قائم کر لے، فلسطینیوں کو علیحدہ کر دے۔ یہ کہیں کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بیان دے اور اس کے بعد ہم چپ بیٹھیں۔ دیکھیں، ہمیں اس کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی، عالمی سطح پہ بیانات دینے ہوں گے، یونائٹڈ نیشن کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا، یورپی یونین کے پاس جانا ہوگا، ہم تمام عالمی فورمز پہ تمام مسلمانوں کو جانا ہوگا، کیونکہ یہ خالی فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری جسے کہتے ہیں جذبات کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے فلسطینیوں کی حفاظت کرنی ہے بھائی، جس طرح بھی ہو سکے۔ تو اس لیے ہمیں
तमाम ऐसे ममालिक जैसे ईरान है वो डट कर खड़ा हो जाता है अमेरिका के सामने, सऊदी अरब, पाकिस्तान, उर्दन, लिबनान, शाम, तुर्की, इराक, ईरान, इन सब को मिलके बशमूल अफ़गानिस्तान भाई एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को बैक फुट पे जाने पे मजबूर करना चाहिए। अगर हम अपने फ़ौजी यहाँ पे वहाँ पे नहीं भिजवा सकते तो कम से कम हमें आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए ना। वो जिहाद का आखिरी जज़्बा जो है दिल से बुरा जानने वाला, कम से कम लफ्ज़ों से तो बात की जा सकती है। दफ़्तर ख़ारजा ने इस पे बयान दिया है कि गज़ा के अवाम की मुंतक़िली की बात जो गैर मुनसिफ़ाना है और तकलीफ़ दे और तशवीशनाक अमल है और इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की जो बयान है उसकी मज़म्मत नहीं, उसे मुरम्मत की ज़रूरत है। ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾइज़ तो उन्हें नहीं मानना। वो एक बेवकूफ़ या शख्स है और जो आंदा है मुंह दे विच बोल देंदा। लिहाजा वो अपने अकायद को सामने रखे लेकिन मुसलमानों के जो बेसिक जज्बात है उसको मजरूह करने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान पे बात करते हैं जी। इमरान खान साहब ने ख़त लिख दिया है लेकिन वो ख़त फुर हो गया, पता नहीं लग रहा कि ख़त है कित्थे। ना तो ख़त वो डाकखाने दे विच मौजूद है, ना ख़त एस्टैबलिशमेंट को मौजूद है, ना अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजम, उनका बयान आ गया जी। उन्होंने कहा जी कि देखिए जो जेल के रूल्स हैं ना 565, उसके तहत अगर किसी भी ज़ेरे हिरासत कैदी को ख़त लिखना होता है तो उसके लिए कलम कागज़ की वो डिमांड करता है। उसको कलम कागज़ दिया जाता है जिसके बाद वो कैदी ख़त लिखता है। ख़त लिखने के बाद जो है जेल सुपरिटेंडेंट उस ख़त को पढ़ता है, उसको वेट करता है जिसे कहते हैं। उसके अंदर कोई भी ऐसा इंतशार की बात ना हो, दहशतगर्दी की बात ना हो, अमन-ओ-अमान से जिसको ख़तरा हो वो बात ना हो। अगर वो सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी तो फिर वो ख़त जो है वो पोस्ट किया जाएगा या मंज़िल मकसूद की तरफ रवाना किया जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी बात मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने ये ख़त लिख दिया हो। और जहाँ तक वो बात कर रहे हैं कि इनसे लोग जब मिलने आते हैं और अडयाला जेल के अंदर जब हियरिंग होती है तो उसके अंदर भी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है। और उनके कहने का मकसद ये था कि ये नहीं हो सकता कि इमरान खान जेब चो ए हथ कढ़े तो खत कढ़ के फैसल चौधरी के हथ फड़ा दे कि ना मैं मुठ मीट दी है, तू ले जाए। वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा है वो ख़त कहाँ गया, साइफर की तरह वो गुम हो गया, ख़त की हकीकत क्या है। क्योंकि इस ख़त पे अब लेके डिबेट शुरू हो गई। वो जिसे कहते हैं हुकूमत के, वो एक बयान आना था और हुकूमत की जैसे ना वो उड़ गई जिसे कहते हैं होश ही उड़ गए। वो सारे हवास बाख्ता हो गए। कोई बयान कुछ दे रहा है, कोई बयान कुछ दे रहा है। सारे तर्जमान बोल पड़े कि जी उन्होंने रहम की अपील कर दी है आर्मी चीफ से। लेकिन बात ये है वो ख़त लिखा कि नहीं लिखा, हुकूमत के लोगों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है और मीडिया को बशमूल मुझे भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि भाई जेल सुपरिटेंडेंट से जाके पूछा जाए कि भाई वो ख़त लिखा गया है कि नहीं। वो ख़त है तुहाडे कोल, पता नहीं वो ख़त कौन-सा है। वो ख़त एक वो भी करते हैं ना जो हमारे दाढ़ी के बाद लगता है, वो ख़त उसकी बात करो। लेकिन इमरान खान साहब तो वो भी नहीं कर सकते, उनकी तो क्लीन शेव है। तो ये ख़त की अब हकीकत जो है ना अब समझ नहीं आ रही कि वो ख़त है कहाँ पे। लेकिन अब जो इमरान खान के जो हकीकी अब साथी सामने है ना, जो आए हैं अभी, जो तहरीक इंसाफ केपीके के सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर, उनका एक बड़ा अच्छा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान ने मेरी बात ना मानी तो मैं उन्हें पार्टी से निकाल दूँगा। ये बात उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इमरान ने दुरुस्त बात ना मानी तो सदारत छोड़ दूँगा। माज़ी में गलतियाँ हुई और उनका ये बयान एक बयान है, मैं वो थोड़ा-सा आपसे शेयर कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि 8 फरवरी को जो जलसा होने जा रहा है ना स्वाबी के अंदर, हम इसके लिए बड़े मुतहर्रिक हैं और बड़ा इसको आगे लेके जाएँगे। मर्दान चारसदा शावर में जो एक वर्कर कन्वेंशन उन्होंने जो खिताब किया था, उन्होंने कहा कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, नौकर नहीं हूँ। ठीक को ठीक और गलत को गलत कह सकता हूँ। अगर इमरान खान ने दुरुस्त बात नहीं मानी तो सदारत छोड़ दूँगा। माज़ी में पीटीआई से गलतियाँ हुई जिसका ख़मियाज़ा आज तक हम भुगत रहे हैं। पार्टी में चोरों को नहीं छोड़ूँगा। सियासत को कारोबार नहीं बनने दूँगा। पार्टी के अंदर मुतअद्दिद ग्रुप ज़रूर हैं लेकिन इमरान खान को सबकी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करूँगा। अच्छा जी, फिर वो ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर को हम बगैर किसी तैयारी के उतर आए थे और इस्लामाबाद चले गए थे और तवक्को के बरक्स हम पे अदारों ने ज़ुल्म किया है। तो फिर वो चार्जशीट कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर को कि वो 26 नवंबर को जब आए थे तो बगैर तैयारी के आ गए। फिर वो चार्जशीट कर रहे हैं बुशरा बीबी को कि जिन्होंने वो लीड किया था। तो उनकी ये बात कहनी जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि उसको वो किस तरह बयान कर रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए
75 کروڑ روپے کی مجھے آفر کی گئی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ لیکن اب پی ٹی آئی جو ہے 8 فروری کا جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے جلسہ۔ ابھی انہیں مینار پاکستان لاہور پہ جلسے کی اجازت تو نہیں ملی، وہ چلے گئے ہیں، ہائی کورٹ چلے گئے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ ملی تو ہم لاہور کے اہم مقامات لبرٹی چوک، آزادی چوک اور مال روڈ پر احتجاج کریں گے، اور تمام حلقوں میں ریلیاں لے کر ایک احتجاج جو ہے نا اس کو برپا کیا جائے گا۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک اور چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 بن گیا جی۔ وہ پارٹ 2 کیا ہے جی؟ وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب، شاد خاقان عباسی، جنید اکبر، اسد کیسر، محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، صاحبزادہ احمد رضا، تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایک گرینڈ اپوزیشن بنا لیا ہے، اور گرینڈ اپوزیشن کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر منصفانہ انتخابات کروائے جائیں، اور بھرپور طور پہ انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس کو پڑھ کے شاد خاقان عباسی نے لوگوں کے سامنے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کن سے مطالبہ کریں، حکومت سے تو نہیں کر رہے، لیکن وہ جن لوگوں سے مطالبہ کر رہے وہ کہہ رہے کہ فوری طور پہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، لیکن شاد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 2024 کی طرز پہ ہی انتخابات ہونے ہیں تو 2025 میں انتخابات کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک بات سوچنے کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے سر پہ وہ انہوں نے پگڑی تو رکھ دی ہے، کیا مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے اس سٹانس کو سپورٹ کریں گے کہ وہ سڑکوں پہ اتریں گے؟ کیا اپنی وہ جو مذہبی فورس ہے وہ پی ٹی آئی کو پرووائڈ کریں گے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان بہت سیانے بندے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ وکٹ سے نیچے اتر کے نہیں کھیلتے، وکٹ پہ کھیلتے رہتے ہیں۔ وکٹ سے نیچے اتریں گے تو آؤٹ ہو جائیں گے، تو بھائی وہ ہمیشہ جو ہے نا سیدھے بلے سے کھیلنے کے عادی ہیں۔ ایک طرف ان کا اسٹیبلشمنٹ سے اچھا خاصا رابطہ ہوتا ہے، وہ ایک جو تلوار ہے نا وہ مذہبی کارڈ کی، وہ اپنے علاوہ کسی اور کو کی جولی میں نہیں ڈالیں گے، یہ ذہن میں رکھے بات۔ وہ ہمیشہ جو ہے اپنے کارڈ کو اپنے لیے استعمال کریں گے۔ وہ کے پی کے میں حکومت چاہیں گے، وہ ملک کے صدر بننا چاہیں گے، لیکن وہ اپنا کندھا باقیوں کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ لہٰذا اگر جنہوں پنجابی کہتے گھیر گھار کے مولانا فضل الرحمان نو ادھر لے کے جاتے، مولانا فضل الرحمان بہت سیاح بندہ ہے، انہوں نے سب کو جو ہے نا ایسے ایک دھاگے سے باندھ کر ایسے گرہ لگانی ہے اور سائڈ پہ ہو جانا ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اپنی مذہبی قوت گرینڈ اپوزیشن الائنس کو دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ انہوں نے لمبی اننگز کھیلنی ہے، انہوں نے 50 اوور کھیلنے ہیں، 90 اوور کھیلنے ہیں، 20 اوور پورے کھیلنے ہیں، وہ جو ہے آؤٹ ہونے کے جو ہے چانس نہیں لیتے۔ تو اس گرینڈ اپوزیشن کا جو مستقبل ہے نا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا، ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں۔ تو گرینڈ اپوزیشن کی یہی کہانی ہے۔ ایک بات جو آخر میں نے یہ کرنی وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بڑے محترم اور بڑے ذہین قابل سابق وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار صاحب۔ میں اس لیے قابل ذہین کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے 3.5 سال کے دور میں پنجاب کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ایویں منہ بنا کے کنا منا جا بن کے معصوم جا بن کے اینے انہیں کم پائے نے، وہ پتہ نہیں کتنے گم ہو گیا، لب ہی نہیں رہا۔ عثمان بزدار کے سابق پرنسپل سیکرٹری تھے طاہر خورشید، اس کو حکومت پاکستان نے برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ یہ طاہر خورشید صاحب کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 21 کے افسر ہیں، اور یہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے۔ طاہر خورشید ان کا پورا نام ہے۔ اور طاہر خورشید کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ سیالکوٹ کی ایک فیملی ہے، ان کے سمدھی ہیں۔ جب یہ ان کی شادی ہو رہی تھی ان کی عزیزہ کی، میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا، تو وہ اس پہ خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور میں کہا تھا کہ سیالکوٹ کے اندر ایک ایسی شادی ہوئی ہے جس کی سلامیاں 1.5 سے 2.25 کروڑ تک پہنچ گئی تھی۔ ان کے طاہر خورشید کے بارے میں ہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ انہوں نے پنجاب کے 3 محکموں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اس شادی کے اندر 1200 سے 1300 مہمان آئیں گے اور ہر مہمان کو 5 لاکھ روپے والی گھڑی دی جائے گی، اور یہی وہ طاہر خورشید تھے جنہیں ٹیکے کہا جاتا تھا، لیکن انہیں ٹیکے عوام نو لائے نے۔ اب حکومت پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو جو ہے برطرف کیا جائے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے بڑی چالاکی کھیلی تھی۔ وہ طاہر خورشید جو ہے 2 نومبر 2022 کو ایک حکومت سے معقول جواز بنا کر غیر ملکی یعنی کہ بیرون ملک چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں عمرے کی ادائیگی پہ جانے جا رہا ہوں اور اپنے بیمار ماموں کی عیادت کرنے جا رہا ہوں، لیکن آج تک وہ واپس نہیں آئے۔ اب ان کے بارے میں جو ہے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ عنایت اللہ دریجو نے 4 فروری 2025 کو نیشنل نیوز پیپر میں اشتہار دے دیا ہے جو برطرفی کا اشتہار ہے، لہٰذا جب انہیں برطرف کیا جائے گا تو ان کے سارے پرانے چٹے کٹے کھول کے عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ ان موضوعات پہ بات کرنی تھی۔ ندیم اسرا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔